سیاسی حوالے سے دیکھ لیں، بین الاقوامی حوالوں سے اگر آپ دیکھیں، تب بھی ایک انتشار ہے پوری بین الاقوامی برادری میں، اور خاص کر اسلامی ممالک کے اندر استعماری قوتیں اپنے منصوبہ بندی کے تحت، اپنے پورے پروگرام کے تحت انتشار کو ہوا دے رہی ہیں۔ وقت نہیں اس پر میں تبصرہ کروں گا کہ جو ایک نیا عنوان اور نیا ٹائٹل لا کر کچھ گروہوں کو آگے بڑھایا گیا، یہ بھی ایک منظم پروگرام کے تحت اور بڑی منصوبہ بندی کے تحت تیار کیا گیا، بڑی مدت سے تیاری جاری، ان کی ٹریننگ کی گئی، ان کو فکری لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے اور دوسرے جو امور ہیں ان کے حوالے سے ان کو آمادہ کیا گیا، اور ان کو دنیا کے سامنے لا کر ایک نیا ہوگا کھڑا کیا گیا اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرے گی۔ یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا ہے، اپنے خاص مقاصد کے لیے، اپنے خاص اہداف کے لیے یہ انداز وہ اپناتے ہیں، اور اس کا جو ہے اثرات ہیں اس کے منفی، اس کو یہاں پاکستان میں لانے کے بھی بڑی مدت سے کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے متوجہ کیا تھا حضرات کو کہ اس کو اسی قسم کے فتنوں کو پاکستان کے اندر اٹھانے کی اور پالنے کی بھی کوشش کی جائے، اس لیے کہ وہ پرانے نام اور پرانے ٹائٹل اتنے بدنام ہو چکے اور اتنے استعمال ہو چکے کہ اب وہ ان ناموں کو استعمال، چیز وہی ہے، نئے جال لائے پرانے شکار، بات وہی ہے، چیزیں وہی ہیں، لیکن ہم جو عنوان بدل گئے ہیں، ٹائٹل بدل گئے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ یہاں کراچی کے اندر بھی گوبال چاکنگ ہو رہی ہے اور کچھ اقدامات ہو رہے ہیں، کچھ جھنڈے وغیرہ نصب کیے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک اور جگہ سے بھی بات میں رابطہ کر رہا تو ایک سلسلہ ہے پاکستان کے اندر بھی اس فکری انتشار کو جاری رکھنے، اس بے چینی کو، اضطراب کو اسی انداز میں جاری رکھنے کی کوششیں تسلسل کے ساتھ موجود ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس فکری انتشار کا سوق یہ جب جو کچھ ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں، اس میں سب سے زیادہ حصہ پاکستانیوں کا ہے۔ اس کے بانی بھی وہی ہے، اس کو چلانے والے بھی وہی ہیں، تو یہ بات بے جا نہ ہو۔ عراق میں جو کچھ ہو رہا، شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام جتنا بھی یہ فتنہ ہے، اس کا منبع پاکستان ہے، اور اب اس کو نئے نام سے، کیونکہ ہم نے ایک مدت سے، جیسے کہ مولانا نے بھی ذکر کیا، ہم ایک مدت سے متوجہ کر رہے ہیں کہ بہت ہو چکا پاکستان میں جن بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، کسی کے قاتل کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، جن بے گناہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر شناخت کر کے مارا گیا، ان کو ہم یقیناً بھول نہیں سکتے، اور ان کا خون یقیناً رائگان نہیں جائے گا اور نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس چیز کو حل ہو جائیں گے، اور اس کی آواز اٹھانے والے بھی بہت سے ابھی جو پرسوں میں یہ کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں بہت بڑے مضبوط انداز میں، مؤثر انداز میں اور مفصل انداز میں آواز اٹھائی۔ صاحبزادہ ابو خیر محمد زبیر نے، اس کا خطاب ہی اس بات پر تھا کہ یہ جو بات جا کے انہوں نے دیکھی اور جہاں جو جھنڈے دیکھے اور یہ نیا فتنہ جو ابھرتا ہوا یہاں دیکھا، تو اس کی طرف انہوں نے متوجہ کیا، اور اس کے خلاف تمام ہاؤس نے اور جتنی بھی دینی جماعتیں تھی انہوں نے اس کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور قرارداد وغیرہ کیا ہی گیا۔ تو یہ
یہ اس فکری انتشار کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا انداز ہے. اس سے کوشش کی گئی، بہت سے طبقات اس سے متاثر ہوئے ہیں، پاکستان کے دوسرے طبقات بھی متاثر ہوئے ہیں، بہت سے مظلوم اور بے گناہ اس سے متاثر ہوئے. ہم نے سب کی مذمت کی. پنڈی کے اندر 12-13 آدمی مارے گئے ان دنوں میں، تو میں نے ان کا مذمت کی. میں نے کہا حقائق کو منظر عام پر لاؤ اور بتاؤ کہ یہ قاتل کون ہے. 2 بچے شیعہ جن کو انہوں نے اس قتل میں بتایا گیا کہ انہوں نے اس قتل میں ملوث کیا، آخری قتل میں، حالانکہ وہ 28 جولائی کو گرفتار ہوئے تھے. میں نے کہا یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی فٹ کرنے والے، جو لوگ قتل کرواتے ہیں وہی اس قاتلوں کو وہاں فٹ کراتے ہیں، کچھ بے گناہ لوگوں کو. میں نے کہا قاتل وہی ہیں جنہوں نے فٹ کرایا، وہ خود ہیں اور ان کے کارندے جو قاتل ہیں. یہ لوگ تو 3 مہینے سے پہلے تھے. میں نے کہا پنڈی کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اس ملک کا، سب سے بڑا واقعہ ملک کا پنڈی کے اندر ہوا، اور کرنے والا 3 مہینے ان لوگوں کے پاس موجود. یہ حقائق بیان نہیں کیے جاتے لوگوں کے سامنے. اور اس میں بڑا وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، ملایا انہوں نے کہا کہ بے گناہ ہوئے تو ہم کر دیں گے. اور مجھے پتا چلا کہ ان بچوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو اس کیس میں جو آخر میں اس کی مارا گیا ہے اس میں ہم نے ان کو ملوث نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتے. صورتحال بڑی عجیب ہے. یہاں کیا ہوتا رہا، کرنے والا کون ہے، کرانے والا کون ہے. اور بہت سی باتیں جو میں آپ کو کر نہیں سکتا یا بیان نہیں کر سکتا، مصلحت نہیں ہے. ورنہ میں جانتا ہوں کون ہے جو کرنے والے ہیں، کون ہے جو کرانے والے ہیں. وہی وہ لوگ ہیں جن کے قبضہ قدرت اندر پاکستان تھا اور ہے. اور اس فتنے کو ہوا بھی وہی دے رہے ہیں. میں ایک مدت سے کہہ رہا ہوں کیا ہوا. میں نے کہا یہ جو خون ہوئے یہ جملہ کہتے ہوئے میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، مجھے بس سے اتار کر شناخت کر کے مارا جائے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دنیا کے سامنے اپنی شناخت پیش کروں. اور میں بتاؤں کہ امت مسلمہ کا، میں پاکستان کا اور امت مسلمہ کا طاقتور حصہ ہوں، ہم حصہ ہیں. اس قسم کی ذلت اور رسوائی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ ہوگا انشاءاللہ، ایک مرحلے پہ آئے گا، لوگ ذرا متوجہ ہو جائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف اگر توجہ کریں اور حالات کو توجہ کریں تو ایک مرحلے پہ تمام الامور مرحومۃ میں اوقات موقع پہ آتے ہیں. میں نے بار بار کہا، میں نے کہا کہ جب تم مذاکرات کیے تم نے تو ایسے بہت سے لوگ جن کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان کا نام نہیں آیا مذاکرات میں. جب تم نے ضرب عدد کا اعلان کیا ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن ضرب عدد جن گروہوں کے خلاف ہو رہا تھا ان گروہوں کو بھی ان قاتلوں اور ان دہشت گردوں کا نام نہیں آیا. پھر سزائے موت بھی تم نے معطل کر دیا. سن چکے یہ بات. تو میں اب توقع کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت وقفہ ہے یہ وقفہ دائمی ہوگا اور ان دہشت گردوں کے خلاف، ان دہشت گردوں کو بھی ضرب عدد اپنے نشانے پر لے. ہم نے اپنی ترجیحات کیا دانش مندی کے ساتھ، کیونکہ ان کا نشانہ سب سے پہلے اصل تشیع تھا جس کے خلاف انہوں نے غلیظ مہم شروع کرائی اور کوشش کی کہ اگر ایمانوں کے اندر شیعوں کو کے حوالے سے کوئی ایسی بات ثابت کرے جس سے ان کے تشیع کی آزادیوں سے جان چھوٹ جائے. ہم نے وہی ان کا مقابلہ کیا اور ایمان کے اندر، ایمانوں کے اندر، اداروں کے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی ایک جملہ بھی پاس نہیں ہونے دیا جو تشیع کے تحرک کے سامنے رکاوٹ بنا. ختم ہو گئی. نہیں کر سکے اور آئندہ یقیناً نہیں کر سکیں گے. ان کی کوشش ہے ادھر سے اٹھایا اور جن کو اٹھایا انہوں نے، ان کا حشر آپ نے دیکھا، انہوں نے اٹھایا ان کو اس لیے کہ تشیع کو ذلیل کریں، تشیع کو ڈاؤن کریں، کمزور کریں، اس کی پیش رفت روکے. آج آپ دیکھیں کہ تشیع میں
جو ہمیں نکالنا چاہتے تھے امت واحدہ سے، خدا نے ہمیں موفق کیا کہ ہم امت مسلمہ کے وسط میں موجود ہیں، ہمیں نکالنے والے باہر نکل چکے ہیں۔ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ خرچ ہوا تشیع کے خلاف، معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک دور میں یہاں بھی میں نے کہا ہوگا کہ ایک سال میں نے جائزہ لیا تو اس سال میں نے کہا تھا کہ اس سال اتنا پیسہ تشیع کے خلاف صرف ہوا ہے جتنا اردن کی حکومت کا بجٹ تھا۔ بہت بڑی حکومت ہے، شہنشاہ ہے، اس کا بہت بڑا بجٹ تھا، اتنا پیسہ تشیع کے خلاف صرف ہوا۔ وہ سارا کا سارا پیسہ ہدر گیا، ساری کی ساری ان کی کوششیں ہدر گئی۔ آج وہ مسلمانوں کے تجمع میں اور مسالے کے تجمع کے اندر موجود نہیں ہے، تشیع موجود ہے۔ یہ اس طریقے کا ان کے سازش آزاداری سید الشہداء بہت بڑا ٹارگٹ تھا۔ یہ جو افراتفری کا عالم پیدا کیا اور عالمی استقرار کی جو کیفیت تھی، اس کا بڑا نشانہ تھا یہ سید الشہداء۔ ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا۔ میں اب بھی کہتا ہوں، میں نے بار بار کہا کہ قرآن و سنت کے حوالے سے آپ دلائل دیں گے کہ آزاداری سید الشہداء کی قرآن و سنت میں حیثیت کیا ہے۔ میں نے چیلنج کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کا مزاج یہ ہے، ان سے اسی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا قرآن و سنت کے حوالے سے تو باتیں ہوں گی، آئین و قانون کے حوالے سے آزاداری سید الشہداء کو دنیا کی کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ بنیادی حق ہے۔ اور میں اب کیا آپ کہیں گے؟ اب تو دھرنے اور یہ ریلیاں اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ آزاداری وہ اگر جمہوری حق ہے تو آزاداری سید الشہداء بھی جمہوری حق ہے۔ شہادت پر جلوس نکال رہے ہیں، ان کو تو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے جلوسوں پر اعتراض کریں۔ البتہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی سازشیں ہیں، اٹھاتے ہیں لوگوں کو کہیں سے اور ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ شور ڈالیں گے یہ جلوس ادا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے احساس کیا ہے کہ پاکستان کی اکثر آبادیوں میں وہاں کے رہنے والوں کو جلوس ادا پر اعتراض نہیں ہوتا، سوائے چند لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی مدد اٹھا کے یہ سازش ہے۔ اور وہ خود حکومت کے کارندے، بعض کارندے جو ہیں وہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور اکسا کے جلوس ادا کے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور کراچی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ میں نے بار بار گزارش کی، آپ سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ اس میں کراچی کے بارے میں کوئی ایسا جائزہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا۔ ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں اب کہ آپ اپنے خلاف ہونے والی اس قسم کی سازشوں کو دوسرے انداز سے ہم روکیں گے۔ پہنچ چکے اس مرحلے پہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں چیف آرمی اسٹاف نے بیان دیا کہ ہم دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ میں نے کہا میں منتظر ہوں، یہ وقفہ عارضی نہیں ہونا چاہیے جیسے عارضی ہوتے رہے۔ میں منتظر ہوں کہ اس ملک سے دہشت گردی کی نجاست کو مکمل طور پر اس ملک کو پاک کیا جائے۔ اس میں وہ تقاضے جو دعوت اللہ کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ اگر علماء کرام اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے عوام کو بھی اس کے اتحاد پر آمادہ کریں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اخلاقیات بہت کمزور ہے، بہت کمزوری ہے، تناؤ ہے، کشیدگی ہے۔ اور میں بعض چیزوں کو جانتا ہوں کہ وہ تناؤ نفسانیت کی بنیاد پر ہے، کسی اور کو بنیاد نہیں۔ میں سمجھ موجود آ رہا ہے اس میں حکومتیں کمزور ہو چکی ہیں حکومتیں اس افراتفری کی وجہ سے اور اس صورتحال کی وجہ سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام اور آپ کا میری بدر فارم شیعہ علماء
اس میں تعاون کریں گے اور ساتھ ہوں گے. لوگوں کو حوصلہ دینا. مجھے پتا چلا کہ بعض کراچی کے بعض بستیوں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس میں اور لوگوں کو بتانا چاہیے جو موجود ہیں ان کو نقل مکانی نہیں کرنے دینا چاہیے. ایسے حالات پیدا کیجیے, ایسے اقدامات کیجیے کہ علماء کونسل کرے, علماء کرام کی سرپرستی میں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات کو علماء کی سرپرستی میں جاری رہنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو بات میں نے وہاں کہی تھی ملی یکجہتی کونسل میں کہ کچھ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہاں ناچ گانے ہیں یا کیا ہے یا یہ کھلا ہے, تو فوری ان کو جواب مولانا کو ہم نے جواب دیا کہ آپ جس چینل پہ بیٹھے ہوں گے یا یہ مرکز ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اسلام ہم نے یہ تجویز کیا تھا کہ کہا جائے کہ اپنے اجتماعات میں اسلامی اقدار, اسلامی تہذیب کو اور اسلامی اقدار کو مد نظر رکھا جائے. اسلامی اقدار کی ترویج, اسلامی تہذیب کی ترویج میں سمجھتا ہوں سر فہرست ہے. میں جس چیز سے زیادہ پریشان ہوں, جس کو سب سے ترجیحی مسئلہ سمجھتا ہوں, وہ ہے اسلامی تہذیب کے نقوش کو اجاگر کرنا, لوگوں کو اسلامی تہذیب سے آشنا کرنا, لوگوں کو اسلامی اقدار سے آشنا کرنا. خود اسلامی اقدار سے ہم آشنا ہیں, ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں, اپنے اندر وسعت نظری